پھر میں نے کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھیں. ہو سکتا ہے ان پہ کنجوس لوگ بہت خوش ہوئے ہوں کہ ہمیں اتنا پروٹوکول مفتی صاحب نے آج سے پہلے کسی نے ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا کہ باقاعدہ ہماری قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب پہ زیادہ خرچ نہ کرے, بیوہ کا خیال نہ کرے, پڑوسی کا خیال نہ کرے, کوئی خوشی ہوتی ہے دعوت کرتے ہوئے پیسے بچا رہا ہے, بیگم پہ خرچ کرنے میں جان جا رہی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے بڑے بڑے کنجوس مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ وہ کنجوس ہیں جو ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہے مالک مکان کو. یہ اس سے بڑا کنجوس ہے کہ اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہا. کسی سے کوئی چیز خریدی, طے ہو گیا فلاں وقت پہ پیمنٹ کرنی ہے, نہیں کرے گا. جب پیسے لینے ہوتے ہیں تو ڈائریوں میں لکھا بھی ہوتا ہے, دماغ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, دماغ میں یاد رہتا ہے. دینے کی باری آتی ہے تو ایسے گھننے بن جاتے ہیں. جب تک وہ ذہنی ٹارچر نہ کرنا شروع کر دے, جب تک گھر کے باہر دھرنا لگا کے نہ بیٹھ جائے, دیتے نہیں ہیں. یہ والے کنجوس مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بولو موجود ہیں, بہت زیادہ ہیں. انہی کنجوسوں کی قسم میں یہ بھی ہے کہ ابا زندہ ہیں اور ابا کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھ گیا. یہ تو ایسے ایسے بے غیرت مجھے الحمدللہ ملتے ہیں نا, ان کے سامنے تو میں عزت دیتا ہوں, چائے بھی پلاتا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو میں گالیاں پیپر پہ لکھ کے اسٹیمپ لگا کے دوں. ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ, آدمی کہتا ہے پھر شکر ادا کرتے ہیں یار ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, لیکن اللہ شکر اتنے برے بھی نہیں ہیں. یا اتنے برے کا لفظ بھی بڑا خطرناک ہے, ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں اس سے بھی برے ہوں. کم از کم اتنا کہ شکر ہے یہ والی برائی ہم میں نہیں ہے, اتنا تو کہہ سکتا ہے نا انسان. یہ اللہ نے بچایا کہ یہ گندگی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں. یہ وہ کنجوس ہوتے ہیں جو باپ کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کمایا تمہارے باپ نے ہے یار, تم نے تھوڑی کمایا ہے. کہ ابا مریں گے تو مجھے یہ ملے گا, ابا مریں گے تو یہ ملے گا. ابا کو خرید و فروخت نہیں کرنے دے رہے, ہمارا حق ہے. انہی بے شرموں میں کہنا بغیرت چاہیے, ممبر کا خیال کر کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں. اب بغیرت سے بھی کیا گالی, انسان اس سے ہلکی گالی کیا نکالے. بعض دفعہ گالی ہلکی دینے سے سامنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے. وہ کہے گا میں صرف یہی ہوں. آپ ایک چرسی کو بول دو کہ تو ہیروئن چی کو بول دو کہ تو چرسی ہے, تو ہیروئن چی شکریہ ادا کرے گا نا کہ میں تو چرسیوں سے بدتر تھا اور آپ نے مجھے کس لسٹ میں بٹھا دیا, چرسیوں کی. وہ تو بہت سارے لوگ پی رہے ہیں, ڈرائیوروں میں بہت ڈرائیور پیتے ہیں, بڑے بڑے خاندانی لوگ سٹے لگانے لگے ہیں آج کل. تو بعض دفعہ گالی میں اس لیے بھی نہیں دے رہا ہوتا کہ گالی دینے سے اس طبقے کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. وہ کہے گا ہم لوگ صرف بغیرت ہیں. یہ تو وہ نائس ٹو میٹ یو ٹو, نائس ٹو میٹ یو اینڈ نائس ٹو میٹ یو ٹو. خوش ہوگا کہ یار ماشاء اللہ بہت عزت دی مفتی صاحب نے ہمیں, کیا کہہ دیا, بغیرت کہہ دیا. بغیرت سے آگے میں ممبر پہ جا نہیں سکتا. اور یہ میرے دل کے جذبات میں بیان کر رہا ہوں, میں مزاح نہیں کر رہا. دل تو چاہتا ہے اس کو پکڑ کے نا یہیں طبیعت سے دھو, اس کو کوٹو. یار بات کرنے سے پہلے سوچتا تو ہے نا کہ منہ سے کیا بول رہا ہوں میں. کتنے احسان ہوتے ہیں باپ کے یار, تم ساری زندگی اس کے خرچے پہ پلے ہو, بڑے ہوئے ہو, اب تمہیں اس کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے نا. بہت سارے کیسز آئے ہیں, ابا کی زوجہ کا یعنی اپنی ماں کا انتقال ہو گیا, ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ ابا کا خرچہ ہوگا, وراثت ادھر جائے گی. ابا کے ایک اور بچہ ہو گیا تو ہماری وراثت کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ. ایک اور بھائی آ گیا نا تو ہمارا حصہ وراثت میں کم ہو جائے گا. بغیرت تو سوچ تو صحیح, تو باتیں کیا کر رہا ہے. ایک انسان, وہ بھی تیرا بھائی ہوگا, خون ہوگا, اس کے آنے سے تو ڈر رہا ہے کہ یار میرا حصہ کیا ہو جائے گا. جو 6 کروڑ ملنے تھے وہ
5 کروڑ 80 لاکھ ملیں گے, یہی ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. بچپن میں تو پیدا ہو جاتے ہیں نا, اس وقت تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی وراثت کا حصہ کم ہو رہا ہے. بڑے ہونے کے بعد پھر بچہ پیدا ہونے پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اور بھائی کیوں آ گیا. یہ وہ خدا کی قسم پرلے درجے کے نا وہ بےغیرت ہیں جن کے لیے بےغیرت کا لفظ بھی کہتا ہے کہ مجھے کیوں گندا کر رہے ہو ان لوگوں کو کہہ کے. انسان مال کمانے میں اعتدال سے کام لے, مال کی ہوس میں اعتدال. کوئی غیر اخلاقی جو اخلاق سے انتہائی گری ہوئی حرکت ہو اس طرف اگر آپ جانا شروع ہو جاؤ گے تو بھائی پیسہ تو قارون نے بہت کمایا ہے. چور اچکے ڈاکو صبح شام کما رہے ہوتے ہیں اپنی عزت اور غیرت بیچ کے. تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے, ان سے جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کسی کے مال پہ نظر مت رکھو, نہ باپ کے مال پہ نہ ماں کے مال پہ. باپ کو بول دو ابا کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے, میں اپنے حصے کا کماؤں گا, جتنا میرا مقدر ہے اللہ مجھے دے گا. مزید اولاد گھر میں آ جائے, میری صحت پہ کوئی, میرا بازو پیدا ہوگا, ایک میرا بھائی پیدا ہوگا. ماں مر گئی ہے, باپ اگر شادی کر رہا ہے, ابا کو کہو ابا ایک اور شادی کرو, کوئی بات نہیں, 12.5% اس کی وراثت میں حصہ چلا گیا, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے, یہ سب کچھ ہے, کما لیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے, آپ اپنا خیال کرو. ایسے لالچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. میرے پاس کیس آئے ہیں, داڑھی ہے, ابا کی بھی داڑھی, بچے کی بھی داڑھی, بچہ بھی نمازی, ابا بھی نمازی. ابا نے شادی کی ہے, بچے نے مکان کی فائلیں چھپا دیں کہ ایسا نہ ہو وراثت میں اس کا حصہ جائے. یہاں آیا, پرانا قصہ ہو گیا, اب پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ یار بے غیرت آدمی, تجھے تیرے باپ نے گھر دیا بنا کے, ساری زندگی اس میں پلا ہے, تو گاڑی دی اس کے باپ نے اس کو, تیری تعلیم پہ خرچ کیا, تجھے تو بچھ جانا چاہیے باپ کے سامنے. ابا میں جو کماؤں گا آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا, آپ کو دوں گا. مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں آپ سے مانگ کے کھایا کروں, جیسے بچپن سے ہمیشہ مانگتا آیا ہوں. یہ مانگنے کا مزہ ہے ماں باپ سے. ہم نے چونکہ بےغیرت لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا, غیرت مندوں کے ساتھ بھی نا, تو ہمیں کمپیئر کرنے کا موقع بہت اچھا. ہمارے ساتھ, ہمارے پاس پرلے درجے کی بےغیرتی کے واقعات بھی ہیں. میں پھر بتا دوں, یہ بےغیرتی میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں, اس کو بےغیرتی نہیں کہیں گے. بےغیرتی کسی نے بےغیرتی کو غصہ آ جائے میرے اوپر کہ یار ہمیں اتنا گندا کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کو ہم. اور میرے پاس اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثالیں بھی الحمدللہ موجود.